الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. آج کی یہ اصول الثلاثہ پر مشتمل کلاس، جس میں انشاءاللہ اسماء القیامہ، قیامت کے جو بھی نام اب تک بتائے گئے ہیں اس کا تتمہ کر دیا جائے گا، اور آئندہ نشست سے علامات قیامت آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائے گی. رب العالمین ہم اور آپ کو علم نافع سے ہمکنار فرمائے. آپ تمام کا اور ایسے ہی دیگر ہمارے ناظرین، مشاہدین اور سامعین کا تہ دل سے استقبال کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں: اللہم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ. گزشتہ کچھ نام جو بتائے گئے تھے اس میں براہ راست قیامت کے نام ہیں، جس میں القیامہ یہ بھی ہے، الساعہ یہ بھی ہے. اسی طریقے سے سورت کے ابتدا میں کچھ قیامت کے نام ہیں، اور زیادہ تر وہ سورت اسی نام سے موسوم بھی ہیں. سورۃ القارعہ، القارعہ، سورۃ الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ، اور اسی طریقے سے سورۃ الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، سورۃ الحاقہ، الحاقۃ ما الحاقہ، اس کے تعلق سے بھی گفتگو کر دی گئی تھی. اور ایسے ہی سورت کے علاوہ کچھ نام جو قیامت کے براہ راست ہیں، جیسا کہ سورہ نازعات میں ہیں، 34 نمبر کی آیت ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. جو دوسرا سور پھونکا جائے گا، نفخ ثانی، وہ اس سے مراد ہے، جس میں کہ لوگ قبروں سے اٹھ کر کے حشر کی طرف جائیں گے. تو یہ الطامۃ الکبریٰ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور جو نفخ اول ہے وہ اس کے بعد کی صورت میں ہیں، جیسا کہ سورہ عبس میں 33 to 37 اسی میں ہی یہ لفظ موجود ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. تو الصاخہ یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. کچھ نام جو ہم معنی ہیں، جیسا کہ لفظ قیامہ ہو گیا، الساعہ ہو گیا، اسی سے ہی ملتا جلتا ہے الآزفہ، الآزفہ. سورۃ المومن، جس کا دوسرا نام سورہ غافر ہے، 18 نمبر کی آیت، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اذ القلوب لدى الحناجر كاظمین. آزفہ کا معنی ہے بالکل قریب، اور قیامت کا یہ نام رکھا گیا ہے ایک تو قرآن کریم میں آیات ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ اس کا تذکرہ ہوا پہلے، 77 سورہ نحل کی آیت ہے، جس میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ قیامت یعنی کلمح البصر او ہوا اقرب، پلک جھپکنے کی مہلت ہے یا پھر اس سے بھی جلد. تو یہ ایک آیت ہے 77 نمبر کی سورہ نحل کی، قیامت اتنی جلدی آئے گی، اس وجہ سے اس کا نام قیامہ، الساعہ یا آزفہ رکھا گیا. اور باقاعدہ سورۃ القمر کی ابتدا ہی اس پیغام سے ہوئی ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اللہ خود کہہ رہا ہے
قیامت قریب آ گئی، اور عربی میں قریب کا معنی یہ ہے فَكُلُّ آتٍ يُسَمَّى هُوَ قریب، جو بھی چیز آنے والی ہے اس کو قریب کہا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ قیامت بھی آنے ہی والی ہے۔ اور یہ قربت کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی بیان کی ہے۔ 7467 یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، 7533، یعنی امام بخاری نے 4 جگہ یا اس سے زائد جگہ یہ حدیث نقل کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما بقاؤکم فی من کان قبلکم من السلف، یا فیما سلف من کان قبلکم، تم لوگوں کا ٹھہرنا، جو کچھ بھی امت محمدیہ کا وقفہ ہے، یعنی رسول کے آ جانے کے بعد قیامت تک کا، یہ دوسری امتوں کے مقابل میں کتنا ہے؟ ما بین من صلاة العصر الى الغروب یا الى غروب الشمس، یعنی ابتدائے دنیا جو کہ امت محمدیہ تک رہی، نبیوں کا سلسلہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم کر دیا گیا، تو آپ کے آنے تک جو بھی امتیں رہی ہیں، اللہ کے نبی نے ان کا وقفہ بیان کیا کہ دن کا حصہ عصر تک گزر گیا ہے۔ اب دن ختم ہونے میں عصر کے بعد سے غروب تک کا جتنا وقفہ ہے اتنا ہی وقت ہے میرے آ جانے کے بعد قیامت تک کے لیے۔ یہ حدیث ہے جو کہ بیان ہوئی بقاؤکم فی من سلف کان قبلکم من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس، انما بقاؤکم یعنی امت محمدیہ کا باقی رہنا اب یہ ایسا ہی ہے دیگر امتوں کے مقابل میں جیسے دن کا عصر تک کا حصہ گزر گیا ہو، اور اب دن ختم ہونے میں، سورج غروب ہونے میں جتنا باقی ہے اتنا باقی ہے رسول اللہ کے آ جانے کے بعد قیامت تک کے لیے۔ اسی لیے کسی حدیث میں جو صحیح بخاری میں ہی ہے، اور یہ بھی علامات قیامت میں ایک بنیادی اساسی علامت قرار دی جاتی ہے، بعثت النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی 6505 6506 صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے۔ کسی نے مطلب یہ فرق کیا اس طریقے سے، ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے بیچ میں اب کوئی انگلی نہیں ہے، تو رسول کے آ جانے کے بعد اب کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہے، قیامت ہے۔ لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے، کیسے؟ طوالت کے اعتبار سے، سبابہ اور وسطیٰ، یعنی پہلی انگلی اور دوسری انگلی کے بیچ میں لمبائی میں جتنا فاصلہ ہے اور جتنا فرق ہے، اب رسول اللہ کی بعثت کے بعد قیامت کے آنے میں اتنا ہی فاصلہ رہ گیا۔ یہ ہے بعثت انا والساعۃ کہاتین، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں انگلیاں ملا دی تھی، اور ملانے کے بعد آپ یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں اونچائی کے اعتبار سے جتنا فرق ہے، اب قیامت کے آنے میں میری بعثت کے بعد اتنا ہی فاصلہ رہ گیا ہے۔ اور جو دوسری حدیث ہے، یعنی 7533 جس کا نمبر ابھی دیا گیا، یا پھر 7467 صحیح بخاری کی، دیگر امتوں کا، امت محمدیہ کے مقابل کا جو وقت ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے دن عصر تک ختم ہو گیا ہے،
اور عصر سے لے کر کے اب غروب تک میں جتنا فاصلہ باقی ہے اتنا ہی فاصلہ ہے امت محمدیہ کا۔ تو وہ حدیث ہو بہو تائید کرتی ہے اس حدیث کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میری بعثت کے بعد قیامت کے آنے میں بس اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ان 2 انگلیوں کی اونچائی میں ہے۔ اب سبابہ یعنی پہلی والی جو انگلی ہے اس سے دوسری وسطیٰ والی انگلی تھوڑی سی ہی اونچی ہے، اور قرآن نے بھی کہا اقتربت الساعہ، تو لفظ الساعہ ہے، لفظ قیامہ ہے، یا ایسے ہی الآزفہ ہیں، یہ سب دلالت کرتے ہیں قیامت کی قربت پر اور قیامت کے قریب ہونے پر۔ اسی طریقے سے کچھ الفاظ ہم معنی ہیں جو قیامت کے ہیں، مثلا یوم الخروج سورہ قاف کے اندر ہے 42، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج، جس دن وہ چیخ سنیں گے، یعنی وہی دوسرا سور نفخہ ثانیہ، اس کے بعد وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، یوم الخروج۔ اور ایسے ہی یوم الوعید یا یوم البعث، یوم البعث کے لیے بھی دلیل ہے، شاید 57 یا 58 سورہ روم کی آیت ہے، وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث۔ اس آیت میں اللہ نے قیامت کا ایک نام یوم البعث، اٹھنے والا، قبروں سے نکلنے والا، خروج کا مطلب ہی ہے نکلنا، بعث کا مطلب ہی ہے اٹھنا، تو یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں جو دلالت کرتے ہیں، اور وعید کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ 20 نمبر کی آیت ہے جو سورہ قاف کی ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، سور پھونکا جائے گا اور یہ دن وعدے کا ہے، یا وعید جس کی جزر و توبیخ ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے، جس کے تعلق سے ڈرایا گیا ہے، آگاہ کیا گیا ہے، خوف دلایا گیا ہے۔ وعد میں بشارت شامل ہوتی ہے اور وعید میں زیادہ تر ڈر اور خوف شامل ہوتا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، تو جب دوسرا سور پھونکا جائے گا ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، تو وہاں قبروں سے لوگ اٹھیں گے اور پھر وہی وعدے اور وعید کا دن ہے، جن کے لیے جنت ہے ان کے لیے وہ دن وعدے والا ہے، اور اعاذنا اللہ من، نسأل اللہ السلامہ، اللہ ہم اور آپ کی حفاظت کرے۔ جن کے لیے دوزخ ہے اس کے لیے وہ دن یوم الوعید ہے۔ قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرہ۔ یہ جتنے بھی نام ہیں نا قیامت کے، ان ناموں کے پیچھے بہت بڑی نصیحت ہے اور ایک پیغام ہے۔ حسرہ ہم اور آپ بھی بولتے ہیں حسرت، افسوس، انسان بہت پچھتا ہے۔ قرآن کریم نے کچھ جگہ بیان کیا ہے، اہل کفر کے تعلق سے بھی ہے، منافقین کے تعلق سے بھی ہے، جو لوگ نیکیوں میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، اگرچہ مسلم ہیں، ان کے تعلق سے بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے۔ کل قیامت کے دن بہت سے لوگ حسرت، افسوس کریں گے۔ کافرین، جیسا کہ قرآن میں یہ نقل ہوا، اور یہ ایک حقیقت ہے، اگر لوگ قرآن پڑھیں تو اتنا دنیا کے اندر دین کے نام پر دجل، مکر، فریب اور دھوکہ کبھی بھی نہ دیا جائے، جو کچھ آج کیا جا رہا۔ 166 اور 167، 168 سورۃ البقرہ کی آیت ہے، جس میں لفظ موجود ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا
من الذین اتبعوا، جن کو دنیا میں بڑا درجہ دیا گیا کہ یہ کل عذاب جہیم سے بچائیں گے، میدان محشر میں سفارش اور شفاعت کر لیں گے، جنت دلا دیں گے، وہی اللہ نے منظرنامہ بیان کیا۔ دنیا میں جو لوگ ایسی زندگی گزار کے گئے کہ انہوں نے کسی پر اندھا اعتماد کر لیا، کتنے مسلمان ہیں نام و نہاد جو اسی عقیدے پر ہی جی رہے ہیں، ہمارے لیے فلاں فلاں ہے نا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جن کو درجہ دیا گیا کہ کل یہ قیامت کے دن بچا لیں گے، وہ برات کا اظہار کر دیں گے، وہ کہہ دیں گے تم کون، ہم نہیں جانتے۔ ورأوا العذاب، اور عذاب جب دیکھیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، تو دنیا کا جتنا سبب ہے، واسطہ ہے، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ لوگ جنہوں نے عمل نہیں کیا، صرف اندھا اعتماد کیا، آج مسلمانوں میں ایک لمبی تعداد ہے اس طرح کے باطل عقیدوں کی، جن کے یہاں اندھا اعتماد ہے کہ بس یہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں جن کا دامن ہم نے پکڑا ہے، اب یہ ہمیں اس دن اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرہ فنتبرأ منہم کما تبرأوا منا کذلک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ جب ان کو لگے گا کہ ان لوگوں نے انکار کر دیا، تو وہ حسرت کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے یہ کہیں گے کاش دوبارہ ہم دنیا کی طرف لوٹائے جاتے۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، ہم کبھی بھی ایسے دجل اور مکر فریب، دین کے نام پر دھوکہ دینے والوں کو کبھی بھی اپنا نہیں تسلیم کرتے۔ ہم ان سے برات کا ویسے ہی اظہار کر لیتے جیسے آج انہوں نے ہم سے برات کا اظہار کیا ہے، یعنی وہ ہم سے الگ ہوئے۔ اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ یہ حقیقت اللہ لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہے، اور کل ہر کسی کے اعمال اس کو بتا دیے جائیں گے۔ اب جن کے اعمال میں کچھ بھی نہیں سوائے گناہ کے، حسرات علیہم، ان کے اوپر سب سے زیادہ حسرت طاری ہوگی۔ اور یہ بھی ہے قرآن کریم میں حسرت ہی کے تعلق سے، یہ یوم الحسرہ ہے، 56 57 جو سورہ زمر کی آیت ہے، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ ایک نفس جس نے دنیا کے اندر نیکی نہیں کی ہوگی، کل قیامت میں وہ افسوس کرے گا کاش میں اللہ کے تعلق سے دنیا میں غفلت کا شکار نہ ہوتا، اور وہی ساری باتیں جو دنیا میں انسان کو کرنی چاہیے یہاں نہیں کی تو وہاں جا کر کے وہ خواہش کر رہا ہے۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقین میں سے ہو جاتا۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرہ فاکون من المحسنین، اور کاش دوبارہ اگر دنیا کی طرف میرا جانا ہوتا تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اب یہ حسرت والی آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں جو دلالت کرتی ہے کہ میدان محشر میں یہاں تک کہ مومنین بھی اس بات پر حسرت کریں گے کہ انہیں اور نیکیاں کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث آتی ہے 5720 صحیح الجامع کے اندر موجود ہے، ما من ساعہ تمر بابن آدم لم یذکر اللہ فی الا تحسر علیہ یوم القیامہ۔ کوئی بھی گھڑی دنیا کی، یعنی ایک لمحہ بھی جو ابن آدم کی زندگی کا ہے، وہ ایسے گزرا کہ اس میں ابن آدم اللہ کا ذکر نہیں کر سکا، الا تحسر علیہا یوم القیامہ، کل قیامت کے دن وہ بہت پچھتائے گا۔
کہ کاش میری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ایسے ہی گزر گیا جس میں میں اللہ کا ذکر نہ کر سکا، اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا۔ تو اہل ایمان تک بھی جن کے پاس نیکیاں ہیں وہ بھی قیامت کے دن اس پر افسوس کریں گے کہ ان کے ہر لمحوں میں انہوں نے نیکیاں کیوں نہیں کی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، 373 صحیح مسلم کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر علی کل احیانہ، اللہ کے نبی اپنی زندگی کے ہر آن ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے۔ اب جو لوگ اپنا دیا گیا قیمتی وقت برائیوں میں لگاتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ یہ تو ان لوگوں کے تعلق سے ہے جنہوں نے ان وقتوں میں نیکی نہیں کی، وہ پچھتا رہے ہیں، اور جنہوں نے اتنے قیمتی وقت میں برائیاں کی، ان کی حسرت اور ان کا افسوس۔ کچھ ہی دن پہلے ہم نے ایک حدیث سنی تھی کہ وہ منظر ایسا ہوگا کہ انسان کتنی نیکیوں کو بھی اپنی نجات کے لیے ناکافی سمجھے گا۔ 17,650 17,650 مستد احمد کی، لو ان رجلا خر وجهه من ولد الى ان يموت فی طاعت اللہ، اگر انسان پیدائش کے لمحے سے لے کر کے وفات آنے تک صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرے، ایسی زندگی کوئی نہیں گزار سکتا، نبی رسول تک بھی نہیں گزار سکتے، اس لیے کہ یہ ناممکن ہے۔ لیکن رسول کہہ رہے ہیں کہ جس نے اتنی نیکی کی بھی ہو، کل قیامت کے دن وہ یہ خواہش کرے گا، وَلَوُدَّ أَنَّهُ رُدَّ إِلَى الدُّنْيَا، کہ وہ دنیا کی طرف لوٹایا جاتا، کئی یزداد من الاجر والثواب، تاکہ جتنی نیکی وہ لے کے آیا ہے پیدائش کے لمحے سے لے کر کے وفات تک، اس سے زیادہ وہ اور مزید لے کر کے آئے اور اس کی کامیابی ممکن ہو جائے۔ اس لیے یہ یوم الحسرہ جو قیامت کا لفظ ہے، اس کے اندر ہم اور آپ کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ سورہ ابراہیم پڑھنی چاہیے کیونکہ ابتدا میں ہی ایسی حقیقتیں ہیں۔ تقریباً 21 نمبر کی آیت ہے، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا۔ سارا قصہ قرآن میں اللہ نے کھول کے بیان کیا۔ جو لوگ دنیا میں یعنی مریدی کرنے والے ہیں اور اپنے زعیم لیڈروں کو اپنا پیشوا، رہنما، رہبر ماننے والے ہیں، ان کے تعلق سے ہے یہ، وہ کل قیامت میں کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم دنیا میں تمہارے پیروکار تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تم دنیا میں بڑی باتیں کرتے تھے نا، اتنا پیسہ لیا تھا اور ورقہ دیا تھا جنت سے، جنت دلانے کا، دوزخ سے بچانے کا، تو آج اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ جواب کیا ملے گا؟ لو ہدان اللہ لہدیناکم، ہم خود گمراہ تھے تو تم کو کیسے راہیاب کریں، اور آج ہم خود نہیں بچیں گے تو تم کو کیسے بچائیں گے۔ اسی صورت میں اس کے بعد شیطان کا بھی ہے کہ شیطان بھی وہاں اپنے پیروکاروں سے کیا کہے گا، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں آج تمہارا حمایتی نہیں، تم میرے حمایتی نہیں۔ میں نے کیا کیا، ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میں نے بلایا برائی کی طرف، ہاتھ نہیں پکڑا تھا کہ برائی کرو، تم میرے بلانے پہ آئے، کیا تم نے، اس لیے مجھ کو ملامت مت کرو کہ شیطان ایسا ہے ایسا ہے، اپنے آپ کو کوسو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اور اس دن جب حساب ہوگا تو بھی دو ہی چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور حدیث میں یہ لفظ ہے، یہ یوم الحسرہ پہ دلالت کرتا ہے، 2577 صحیح مسلم کے اندر ہے، اخیر کے الفاظ ہے جب اللہ کہے گا یا عبادی انما ہی اعمالکم،
احصیہا ثم اوفیہا، یہ تمہارے اعمال ہیں، میں گن لوں گا، کیونکہ اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے، اور اسی کے مطابق بدلہ بھی دیا جائے گا پورا پورا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو آج کے دن جس نے اپنا نام اعمال دہنے ہاتھ میں پایا ہے، بہتر پایا ہے، نیکی والا پایا ہے، فلیحمد اللہ، تو اس کو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ ومن وجد غیر ذلک، اور جس نے نام اعمال برائیوں والا پایا ہے، بائیں ہاتھ میں پایا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ فلا یلومن الا نفسہ، وہ خود اپنے آپ کو مارے، اپنے آپ کو ملامت کرے، اور وہی ہوگا اس دن لوگ موت کی دہائی دیں گے، موت کی تمنا کریں گے، چیخیں گے، یا پھر اپنی تباہی اور بربادی کا زبان سے نعرہ لگائیں گے۔ یہی تو ہے قرآن کریم کے اندر 25 نمبر سے لے کر کے تقریباً 37 سورہ حاقہ میں، کیونکہ یہ بھی قیامت کا نام ہی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، یعنی برائیاں زیادہ ہیں، وہ کہے گا کاش میں دیا ہی نہ جاتا، میں میرا حساب بتلایا ہی نہ جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، میرا وجود ہی ختم کر دیا جاتا، کاش موت ہی آ گئی ہوتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، اگر کوئی بہت مالدار رہا ہوگا تو وہ کہے گا میرے مال نے مجھے نجات نہیں دلائی۔ ہلک عنی سلطانیہ، دنیا کا حاکم رہا ہوگا، سلطان رہا ہوگا، تو کہے گا میری سلطنت نے بھی مجھے یہاں پر نجات نہیں دلائی۔ یہ ساری دعائیاں اپنی زبان سے وہ دے رہا ہوگا، حسرت کے کلمات حسرت کے کلمات وہ زبان سے نکال رہا ہوگا۔ اسی بیچ پیغام آ جائے گا، خذوہ فغلوہ، پکڑو، جہنم کا طوق پہناؤ، اور جہنم کی آگ والی زنجیروں میں جکڑو، منہ کے بل گھسیٹو اور دوزخ میں پھینکو۔ کیوں؟ جس لیے بھیجے گئے تھے وہ کیوں نہیں کیا؟ اور اب جب یوم الحساب ہے تو اس کے نہ کرنے کا افسوس کر رہے ہیں۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، دنیا میں ایمان نہیں لایا، مسکینوں کو کھلایا نہیں، کھلانے پر رغبت نہیں دلائی۔ یہ کلام مجید کے اندر قیامت والی صورت میں بیان ہوا ہے۔ تو یوم الحسرہ، سب سے زیادہ حسرت جو اس آیت کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، 2850 صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا ایسے ہی 4730 صحیح بخاری کی حدیث ہے، یجاء الموت بین الجنت والنار بکبش املح، ایک سینگ والے میڈھے کی شکل میں جنت اور جہنم کے بیچ میں موت کو حاضر کیا جائے گا، اور فیذبح، موت کو ہی موت کی نیند سلا دیا جائے گا، یا دوسرا جملہ، موت کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا موت کو۔ اب کیا ہوگا؟ فینادی مناد، فرشتہ ندا لگانے والا ندا لگائے گا، یا اہل الجنہ خلود لا موت، موت نہیں ہے۔ فیزداد فرحا الی فرحہ، اہل جنت تو بہت خوش ہو جائیں گے کہ ہمیشہ کی زندگی، لیکن جب دوسری طرف نعرہ لگایا جائے گا نا، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتٌ، دوزخیو سنو، اب دوزخ میں موت بھی نہیں آنے والی۔ یعنی انسان دنیا میں جب بہت پریشان ہوتا ہے نا، تو اس کی آخری امید کیا رہتی؟ مر جاؤں گا، نجات پا جاؤں گا، موت آ جائے گی، ان سب سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن جہنمیوں کو سزا ایسی دی جائے گی کہ جہاں موت ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے۔ جب یہ اعلان ہوگا جہنمیوں پر
کہ موت کو ہی موت دے دی گئی ہے، اب تم ہمیشہ رہو گے، تب ان سے زیادہ حسرت میں، چیخ اور پکار میں کوئی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ منظر ہوگا جس وقت اہل کفر سب سے زیادہ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، کاش کاش، جیسا کہ قرآن نے کہا نا سورہ ہجر کی دوسری آیت، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت آئے گا دنیا کا سب سے بڑا کافر بھی سب سے بڑی تمنا کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں مسلم ہوا ہوتا۔ ایک وقت آئے گا، یہ وہ وقت ہے، اس لیے ایک نام ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ۔ ایسے ہی اسی سے ملتا جلتا قیامت کا ایک نام ہے یوم الخلود، یہ بھی سورہ قاف کے اندر موجود ہے، 32، 33، 34۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ جو رحمان کی خشیت اختیار کرے، اللہ کو دیکھا نہیں نا ہم اور آپ نے، لیکن ہم اس کا خوف رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یا ایسے ہی اس کے اجلال اور اکرام اور اعزاز کو تسلیم کرتے ہیں، اس کی تکریم اور اس کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ جو ایسا کرے گا وجاء بقلب منیب، اور ایسا دل لے کے آئے گا کہ گناہ ہوا، اللہ کی طرف پلٹا، توبہ توبہ نصوح کرنے والا دل، تو اس کے لیے ہے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، دار السلام میں داخل کر دو، یا دار السلام میں داخل ہو جاؤ، جنت کا نام ہے نا، ذالک یوم الخلود۔ اور یہ داخلہ دار السلام کا ہمیشہ کا ہے۔ ابھی وہ حدیث سنی جس میں فرشتہ اعلان کر رہا ہے یا اہل الجنہ لا موت، لا موت خلود، جنتیوں موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہی جنت میں رہنا۔ خلود کا لفظ ہے، اس لفظ میں بھی ہم اور آپ کے لیے سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہمیں وہاں کی تیاری کرنی ہمیشہ۔ انسان دنیا میں نا کبھی صحت کی بات آتی ہے تو دنیا میں وہ مصروف ہو جاتا ہے، مال کی بات آتی ہے، جوانی کی بات آتی ہے، ناز و نعمت کی بات آتی ہے، لیکن جنت اعلان ہوگا وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یا اہل الجنہ، جیسا کہ یہ حدیث 2837 صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ جنت میں آ گئے ہو، ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، جوان ہمیشہ یہاں رہو گے۔ دنیا کا نوجوان دنیا میں چاہتا ہے کہ ہمیشہ نوجوان رہے، نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیشہ کی جوانی چاہیے تو دنیا اس کی جگہ نہیں ہے۔ ہمیشہ کی جوانی کی جگہ، ہمیشہ کی جوانی کی زندگی یوم الخلود کی۔ جو جنت میں گیا وہ ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ یا اہل الجنہ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، جنت میں آئے ہو۔ آج ہم اور آپ دنیا میں زیادہ تر صحت کی فکر کرتے ہیں، صحت مند رہے، ٹھیک ہے، دنیا میں صحت بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت میں سے ایک دولت ہے، لیکن پھر بھی انسان دنیا میں صحت مند ہمیشہ نہیں رہے گا۔ سورج چڑھتا ہے لیکن اس کے اوپر بھی بادل آتے ہیں، چاند اگرچہ 14ویں رات کا ہوں پھر بھی سیاہ بادل کبھی کبھی طاری ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا میں کتنا بھی کوئی فٹ ہو، کتنا بھی صحت مند ہو، اس کے اوپر بھی مرض طاری ہوتا ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں کوشش کر رہے ہیں ہمیشہ صحت یاب رہنے کی، ان کو چاہیے کہ یہ کوشش آخرت کے لیے کریں۔ جنتیوں سے کہا جائے گا ہمیشہ جنت میں صحت یاب رہو گے، فلا تسقموا ابدا، بیماری تمہارے قریب نہیں آئے گی، کبھی بیمار نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی
ہمیں دنیا کی فنا ہونے والی نعمتیں بہت مغرور کیے ہوئے، کیونکہ یہ دھوکے کی زندگی ہے۔ اس لیے انسان اولاد کی نعمت میں، مال کی نعمت میں، منصب کی نعمت میں، تجارت کی نعمت میں اللہ کے فرائض چھوڑ دیتا ہوں۔ یہی تو ہو رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ذکر اللہ سے زیادہ تر اعراض انسان کرتا ہی ہے دنیا کی نعمتوں میں مصروفیت کی وجہ سے۔ اگر ہمیں ناز و نعمت ہمیشہ کی چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے، تو دنیا اس کی جگہ نہیں۔ اگر دنیا میں کوئی اس کی کاوش کوشش کر رہا ہے تو اس کی کوشش یوں کہہ لیجئے ناممکن چیز کے لیے، کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ جنتیوں سے کہا جائے گا ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، جنت میں ناز و نعمت میں ہمیشہ رہو گے، مایوسی تمہارے قریب کبھی نہیں آئے گی۔ جنت میں کبھی بھی نعمت کے فقدان کا، زوال کا تمہیں اندیشہ، خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ اور یہ آخری، انسان اس کی بھی کوشش دنیا ہی میں کرتا ہے، لیکن یہ فانی ہے، عارضی ہے، مٹنے والی زندگی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس نعمت کے لیے بھی یوم الخلود کی، کیونکہ قیامت کا نام اللہ نے ہمیشہ والا دن رکھا ہے۔ یا اہل الجنہ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، جنت میں آئے ہو تو زندہ ہمیشہ رہو گے، کبھی تمہارے قریب موت نہیں آئے گی۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جسے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زیادہ تر دنیا میں ڈھونڈتا ہے، لیکن دنیا اس کا محل نہیں ہے۔ اگر یہ نعمتیں واقعی جو بہت قیمتی ہیں ہمیں ہمیشہ کی شکل میں چاہیے، تو ہمیں یوم الخلود اس نام سے یہ سبق اور یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ایسے ہی قیامت کے ناموں میں ایک نام ہے یوم الفصل، فیصلے کا دن۔ فیصلے اور فاصلے میں زیادہ فرق نہیں ہے، یعنی لفظ فیصلہ اور فاصلہ، ان کے بیچ میں بھی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ تو فیصلے کا دن اور فاصلے کا دن، کیونکہ یہ یوم الفصل ہے، اب اسے آپ یعنی مالک یوم الدین یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ملتا جلتا لفظ ہے۔ اور یوم الفصل کے لیے قرآن کریم میں کئی جگہ ہے، 13، 14 یہ سورہ مرسلات میں، اور سورہ مرسلات ہی میں 38 بھی۔ لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل، اور ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، سورہ صافات میں آیت نمبر 21 میں۔ سورہ نبا میں بھی 17 نمبر کے آیت، ان یوم الفصل کان میقاتا، فصل والا دن یہ ہے لوگوں کی میقات، لوگوں کا وقت۔ ھذا یوم الفصل الذی جمعناکم فیہ، ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ ہے سورہ مرسلات، سورہ مرسلات کی آیت نا۔ کئی جگہ قرآن میں یہ لفظ موجود ہے، ولولا کلمۃ الفصل، یہاں پر یوم نہیں ہے لیکن کلمہ ہے۔ تو یہ فیصلے کا دن ہے، اور اللہ اس دن جتنے بھی اختلافات ہیں ان کے بیچ فیصلہ کرے گا۔ لوگوں کے بیچ میں جو کچھ بھی دنیا میں ہوا ہے، 25 سورہ سجدہ کی آیت ہے، ان ربک ھو یفصل بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ دنیا میں انسان جس میں بھی الجھتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، یا ایسے ہی جس نے جس کا حق لیا ہے، قیامت والا دن یوم الفصل ہے، فیصلے کا دن ہے۔ اور ایک حدیث گزشتہ درس میں بیان کی گئی، اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، اس کی ملتی جلتی بہت سی حدیثیں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، صحیح بخاری کا ہے اس حدیث کا ریفرنس،
2449 نمبر کی ہے، 2449 نمبر کی، من کانت عندہ لأخیہ مظلمہ، اگر کسی کے پاس اس کے بھائی کا کوئی حق ہے، چاہے مال کا ہو، عزت کا ہو، فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ، تو وہ آج ہی کے دن کلیئر کر لیں۔ دنیا میں ہم اور آپ معافی مانگ سکتے ہیں، جس کا جو حق ہے دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ دن آ گیا یوم الفصل کا تو لیس فیہ دینار ولا درہم، اس دن دینار اور درہم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ابن آدم کی حسنات اور سیئات ہیں۔ اخذ بقدر مظلمتہ ان کان لہ حسنہ من حسناتہ، اس کی نیکیاں ہیں تو اللہ کسی کا حق ہے تو نیکیاں حق بنا کر کے تقسیم کرے گا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَةٌ، لیکن اگر نیکیاں نہیں ہیں تو پھر جن کا حق ہے ان کے گناہ لے کر کے اس شخص کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم میں بتلایا گیا کہ یہ نیکیاں کیسی کیسی ہوگی اور فیصلہ کیسا کیسا ہوگا۔ 2 حدیثیں ہیں 2581 2582 نمبر کی، جس میں پہلی حدیث میں اللہ کے نبی جو مفلس والی مشہور ہے، اتدرون من المفلس، صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لا ولا متاع، مفلس وہ ہے جس کے پاس سامان زندگی نہیں ہے، دینار نہیں، درہم نہیں، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بالصلاۃ وصیام وزکاۃ، یہ ارکان اسلام ہے، جب یہی بٹ جائیں گے تو پھر انسان کے پاس رہے گا کیا؟ میری امت کا مفلس یہ ہے کہ کل قیامت کے دن نماز کی نیکی لے کے آئے گا، روزے کی نیکی لے کے آئے گا، زکوٰۃ کی نیکی لے کر کے آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ یاتی قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، وضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، واکل مال ھذا، ناحق کسی کا مال کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، ناحق کسی کا قتل کیا ہوگا، یا ایسے ہی وقذف ھذا، کسی کی عزت پر واقع ہوا ہوگا، الزام لگایا ہوگا، تہمت لگائی ہوگی، فیعطی ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی، مانگنے والے آئیں گے اللہ کے پاس، اللہ یہ ہمارا مجرم ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، فرشتوں سے کہا جائے گا جتنے بھی آ رہے ہیں نا سب کو اس کی نماز، روزہ اور زکوٰۃ والی نیکیاں بانٹ دو۔ یوم الفصل، یہ اللہ کی عدالت ہے اور یہ اللہ کا دن ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس کا جو حق ہے۔ اب مکلف ہے تو انصاف ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے بعد والی حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا کہ سینگ والی بکری نے حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشأت القرناء، یہ تو مکلف نہیں ہے نا، بکریاں جس کے سینگ نہیں تھے دنیا میں، اگر اس نے مار کھائی ہے سینگ والی بکری سے تو کل قیامت کے دن معاملہ الٹا کر دیا جائے گا، جس کے سینگ تھے لے لیے جائیں گے، نہیں تھے اس کو دے دیے جائیں گے، اور ان کے بیچ بھی اللہ فصل کرے گا، فیصلہ کرے گا، انصاف کرے گا۔ تو جو مکلف بنائے گئے تھے دنیا میں حق ادا کرنے کے، انصاف کرنے کے، ظلم سے بچنے کے، اگر انہوں نے جس کے ساتھ غلط کیا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے دنیا میں اتنا لیا تو کل قیامت کے دن آپ کو اتنا ہی پکڑا جائے گا۔ یہ 16101611 صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں، من اخذ قید شبر من الارض، ایک بالشت کے برابر اگر کسی نے ناحق زمین لی ہوگی نا دنیا میں، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بالشت ہی جہنم میں اس کو اللہ طوق پہنائے گا، طوقہ 7 اراضین، اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنا دیا جائے گا، اعاذنا اللہ۔ وہاں ظلم دنیا کی طرح ظلم نہیں رہے گا، اسی لیے رسول نے کہا 2578 صلی اللہ علیہ وسلم،
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو کسی بھی طرح کا، قیامت کے دن دنیا کا معمولی سا ظلم معمولی نہیں رہے گا۔ یہاں اگر کسی نے کہہ لیجئے ایک ضرب بھی کسی کو لگائی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی ضرب ہے، ایک جملہ ہی کسی کو کہا ہے، وہ ایک جملہ ہی ہے، یا مسواک کے برابر بھی ناحق کسی کا لیا ہے تو وہ ایک مسواک ہی ہے۔ کیا قیامت کے دن جب اللہ فیصلہ کرے گا تو وہ فیصلہ ایسے ہی دنیا کی طرح ہوگا کہ مسواک ہی تو لی؟ نہیں، وہاں پر ظلم بہت بڑا ہو جائے گا۔ اسی لیے سزائیں بھی ظلم کے اعتبار سے، یعنی دنیا کے اندر معمولی سا ظلم ہے لیکن اب اس کو جہنم کی سزا برداشت کرنی پڑ رہی، تو جہنم کی سزا تو معمولی نہیں ہے نا۔ تو یہ فیصلے کا دن فرشتوں سے کہا جائے گا جو بھی آ رہے ہیں سب کو تقسیم کرو، اور لوگ آتے جائیں گے، اس کی نیکیاں تقسیم ہوتی جائے گی۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، نیکی تو ختم ہو گئی، پھر بھی بھیڑ لگی ہوئی ہے کیونکہ لوگوں کے حقوق ہی اتنے غصب کیے ہیں۔ ہم اور آپ یا جو بھی مسلمان ہیں، یوم الفصل، یہ جو قیامت کا اللہ نے نام ذکر کیا قرآن کریم میں جگہ جگہ، اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ ابھی بھی وقت ہے، ہم دنیا میں ہی، صحابہ اکرام نے جب سنا تھا نا کہ ناحق کسی کا لیا تو وہ رسول کے ہاتھ سے جہنم کا قطعہ یا جہنم کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ 2508 شرح السنہ امام بغوی کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر موجود حدیث ہے۔ دو لوگ جھگڑے تھے ایک زمین کے سلسلے میں، رسول اللہ نے شروع میں ہی کہا من قضیت لہ من حق اخی، اگر میں فیصلہ کر دیتا ہوں کسی کے لیے لیکن وہ اس کا مستحق نہیں ہے، فإنما اقطع له قطعة من النار، تو میں اس کو زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ وہ دو لوگ آپس میں پھر اس بات سے لڑنے لگے، تو لے لے بھائی، مجھے نہیں چاہیے۔ وعید سننے سے پہلے لڑ رہے تھے یہ زمین میری ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ زمین میری ہے۔ وعید سننے کے بعد جب جہنم کی بات آ گئی نا تو دونوں لڑنے لگے، مجھے نہیں چاہیے، تم لے لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ کروایا ان کے بیچ میں، اور دونوں کے بیچ آدھا آدھا تقسیم کیا۔ یہ سب یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ جب میدان محشر کی بات آ جاتی، دوزخ کی بات آ جاتی، لے لو، مجھے نہیں چاہیے۔ تو یہی ہے کہ جب نیکیاں اس کی پوری تقسیم ہو گئی تو اب باقی ہیں، مانگنے والے آ رہے ہیں، اس نے ہم پر تہمت لگائی، الزام لگا، ہماری غیبت کی۔ آج غیبت کرنا فیشن ہے نا، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کسی کو گرایا جائے، کسی کے اوپر تہمت لگائی جائے، الزام لگایا جائے، کسی کے عیب ٹٹولے جائے، اس کی جستجو کی جائے، اس کو پھیلایا جائے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ خواتین میں یہ عادت زیادہ ہوتی، کل کیا کریں گے، کس کی غیبت کی؟ وہ تو سب آئیں گے، اللہ کے یہاں تو ریکارڈ ہے پورا۔ اور نیکیاں ختم ہو جانے کے بعد ہم نیکیاں کتنی کرتے ہیں وہ بھی دیکھیں۔ اخذ خطایا، مانگنے والوں کے گناہ لے لیے جائیں گے۔ اور یہ نماز والا، روزے والا، زکوٰۃ والا، جس کے پاس ارکان اسلام کی نیکیاں تھیں، اس کو جانا چاہیے تھا جنت میں، لیکن حقوق العباد کی کوتاہی میں یہ شخص اپنی نیکیاں تو تقسیم کروا چکا، مانگنے والوں کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے، جنت میں نہیں جائے گا، یہ دوزخ میں جائے گا۔ ایسے ہی بس یہ آخری بات، قیامت کے ناموں میں سے یوم التناد، الحساب ہو گیا نا، اسی میں یوم الفصل، یوم الحساب، یوم الدین ہو گیا نا۔ یوم التناد 32 سورہ زمر کے اندر موجود ہے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ یوم التناد۔ اب یوم التناد کہہ لیں، یوم الجمع کہہ لیں، سورہ تغابن کی 9 نمبر کی آیت ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ یوم الجمع بھی ایک نام ہے اور یوم التغابن بھی ایک نام ہے،
اور وہ دلیل بھی ہے سورت کے ابتدا میں یا ایسے ہی سورت کے ناموں میں قیامت کا اگر نام ہے تو التغابن یہ لفظ دلیل ہے کہ یہ سورت بھی قیامت کے نام پر ہے۔ تناد کہتے ہیں آواز لگائی جائے گی اور بہت طریقے سے یہ آواز ہوگی، یعنی اللہ ندا لگائے گا سارے بندوں کو جمع کر کے، جیسا کہ 3340 صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، یجمع اللہ الاولین والآخرین، سب کو اللہ جمع کرے گا، اس کے بعد آواز لگائی جائے گی، اور یہ موجود ہے اسی حدیث کے اندر کہ لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے شفاعت کے لیے اور سفارش کے لیے۔ ینادونہم الم نکم معکم 14 نمبر کی ایک آیت ہے سورہ حدید کی۔ منافقین مومنین کو آواز لگائیں گے، یعنی جو گنہگار ہوں گے نا وہ نیکوکاروں کو اس دن پکاریں گے، ہم تو دنیا میں تمہارے پڑوس میں رہتے تھے، تمہارے ساتھ رہتے تھے، تو آج ہمیں اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ بھی ہوگا، ایک اللہ ندا لگائے گا، اللہ آواز لگائے گا، کیونکہ بندوں سے اللہ بھی ڈائریکٹ خطاب کرے گا، اور خاص کر کے جن لوگوں نے شرک کیا ہے نا اللہ کے ساتھ، 1555 صحیح الجامع کی حدیث ہے، ان لوگوں سے کہا جائے گا آج کے دن انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں سارے شریکوں سے بے نیازی کا اعلان کرتا ہوں۔ اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، جاؤ، اللہ ندا لگائے گا اور کہے گا جاؤ دنیا میں جن کو دکھانے کے لیے تم نے اعمال کیے تھے نا، اگر وہ بدلہ دیتے ہیں آج کے دن تو بدلہ لے لو۔ کیا وہ بدلہ دے پائیں گے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے آواز ہوگی۔ دوسرا کہ انسان اپنی نجات کے لیے خود آواز دے گا ایک دوسرے کو، یا انبیاء کو پکارے گا، یا پھر جو گنہگار ہوں گے وہ نیکوکاروں کو پکاریں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے تو آج بھی ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤ، جیسا کہ قرآن میں سورہ حدید میں 14 نمبر کی آیت میں کہا گیا، منافقین کہیں گے ینادونہم الم نکم معکم، ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، پھر کیوں ہمیں یہاں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ قالوا بلا، مومنین جواب دیں گے ولکنکم فتنتم انفسکم، تم دنیا میں ہمارے ساتھ ضرور تھے لیکن ہم جو کہتے تھے وہ نہیں کرتے تھے، تم فتنہ ڈھونڈتے تھے، فتنے کو گلے لگاتے تھے، فتنے کے قریب جایا کرتے تھے۔ آج بھی دیکھ لیجئے مسلمان کیسے کیسے فتنوں کے قریب جا رہا ہے، کوئی اسے اسلام کی فتح کہہ رہا ہے، کوئی اسے اسلام کی بالادستی کہہ رہا ہے، لیکن دیکھا جائے تو وہ ایک نمایاں اور سراسر فتنہ ہے۔ یعنی شبہات اور شکوک عقائد کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے، ایسی محفل کی حاضری کو اور اس میں 1 2 3 جواب دینے کو اسلام کی بالادستی ثابت کی جا رہی ہے، حالانکہ کسی ایک کے ذہن میں بھی یہ شبہ شیطان نے ڈال دیا۔ شیطان تو ویسے بھی یہ شبہات ڈالتے ہی رہتا ہے کہ ہر چیز پیدا کرنے سے وجود میں آتی ہے نا، ہر چیز کا خالق ہوتا ہے، تو من خلق ربک، ایسے کر 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 کے آخر میں تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ۔ تو یہ تو اچھے اچھوں کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور ایسے خیالات ڈلواتا ہے، اور جو ایمان کے اندر کمزور علم ہے ہی نہیں، کسی الہاد یا دہریہ کی ایک بھی شک والی بات اس کے ذہن میں شیطان نے ڈال دی تو اسلام کی بالادستی ہوئی اس نشست سے، یا پھر کسی ایک کے اسلام کو آپ نے الہاد میں تبدیل کیا۔ اچھائیاں لوگوں کے ذہن میں کم جاتی ہیں، اگر اچھائیاں لوگ قبول کرنے والے ہوں تو اللہ ہی توفیق دے دیتا ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، جو لوگ اب تلک بھی نہیں مانے نا اللہ کو، اتنا سب کچھ بتانے کے بعد وہ کسی 1 2 کے کہنے سے کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ کہہ رہا اگر ان میں کچھ بھلائی ہوتی تو ہم سنوا دیتے، لیکن ہم نے ان کو ان کے نفس کے حوالے کر دیا ہے۔
تو دوسری طرف جو پہلے سے مسلم ہیں، اگر ان کے ذہنوں میں اس تعلق سے الہادی شکوک اور شبہات آ گئے تو پھر یوم التناد، اور ایسے ہی جو نام ہے یعنی یوم الجمع کا ذکر کیا، اللہ جمع کرے گا سارے بندوں کو میدان محشر کا ایک نام ہے یوم التغابن، غبن کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، یہ نام اس لیے رکھا گیا قیامت والا۔ جو لوگ دنیا میں سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہیں، کل قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے نا، کیونکہ وہ اس کا انکار کرتے تھے، تو ان کو پتہ چلے گا مشرکین کافرین کو کہ وہ حقیقت میں ناکام ہیں۔ آخرت کا انکار کیا نا مشرکین نے، کافرین بھی انکار کر رہے ہیں، اور وہ لوگ دنیا کی کامیابی کو ہی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ تو کل جب وہ لوگ جو اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے، جنتی کہہ رہے ہیں، دوزخ میں جائیں گے، اور جن کو آج وہ ثابت کر رہے کہ یہ دوزخی ہے، جب وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے میدان محشر کا نام تغابن رکھا ہے۔ اور حقوق کی تقسیم میں دنیا میں ٹوپی پہنانے کو اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری قابلیت ہے، میں نے اس کو بے وقوف بنا دیا، تو جس کو بنایا بے وقوف وہی ہے ہوشیار، بنانے والا ہی سب سے بڑا بے وقوف ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن وہ اپنی نماز اپنے روزے دے گا۔ اسی لیے اللہ نے قیامت کا نام کیا رکھا؟ یوم التغابن۔ اور یہ آخری بات، یوم الطلاق، تے سے یعنی تا سے ہے طلاق، جو سورہ غافر سورہ مومن کے اندر ہے، 15-16 نمبر کی آیت ہے، ملاقات کا دن، جس میں خالق اور مخلوق دونوں ملیں گے۔ ہر مخلوق کو ملنا ہے اللہ سے، یا یہ کہا گیا ظالم اور مظلوم یہ دونوں ملیں گے، آسمان والے اور زمین والے یہ ملیں گے۔ اس وجہ سے قیامت کا ایک نام یوم الطلاق یہ رکھا گیا۔ یہ کچھ نام تھے اور ان کی وضاحت تھی جو آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ قیامت کی علامات آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی۔ رب العالمین ہم اور آپ کو قیامت کی تیاری کرنے، اسلام پر باقی رہنے اور ایسے ہی شکوک اور شبہات سے اپنا دامن بچانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائیں۔ اللہم اجعلنا ممن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنائیں جو کتاب و سنت کی بات بغور سنتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین والحقنا بالصالحین وتوفنا مسلمین غیر خزایا ولا مفتونین۔ دو سوال ہے شیخ صاحب۔ جی۔ ایک سوال ہے کہ کیا کسی چیز سے حقوق العباد معاف ہو جائیں گے، مثلا حج کرنے کے بعد؟ جی دیکھیے، حقوق العباد جب بھی توبہ کا تذکرہ آتا ہے، توبہ کی شرطوں میں یہ بیان ہوتا ہے۔ قرآن نبی کا 8 نمبر کی آیت ہے سورہ تحریم کی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ نصوح کرو۔ توبہ نصوح میں کچھ شرطیں بیان ہوتی توبہ کی، اور اس میں الگ سے یہ شرط ذکر کی جاتی ہے کہ اگر گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے تو جس کا حق ہے اس کو دیا جائے، یا پھر اس سے معافی مانگی جائے۔ حج، نماز یا ایسے ہی اور کوئی عبادت، ان سب سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ حج سے بڑی عبادت ہے نماز، حج سے بڑی عبادت ہے روزہ، حج سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ ارکان اسلام میں ان کا نمبر پہلے ہے۔ ایک انسان نماز نہیں پڑھے حج کرے، جنت میں جائے گا؟ ایک انسان حج کر رہا ہے لیکن روزہ نہیں رکھ رہا رمضان کی، تو زندگی میں ایک عبادت ایک بار ہوئی، اور یہاں روزانہ 5 آپ کو عبادت کرنی ہے، یعنی صلاح۔ تو جب حقوق العباد میں اللہ نے صلاح، نماز کی نیکیاں تقسیم کروا دی، اس کی نماز حقوق العباد کو معاف نہیں کرا سکے، تو حج حقوق العباد کو کیسے معاف کرائے گا؟ حقوق العباد کی معافی ہے، جس بندے کا حق ہے یا تو وہ حق اس کو دیا جائے، اور یا تو اس سے معافی تلافی کی جائے۔ دوسرا سوال شیخ صاحب کہ قیامت کے دن اب جیسا آپ بتائیں کہ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ، پھر اور ایک واقعہ بھی ہے کہ جنت میں سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اللہ
آنکھوں کے سامنے دکھے گا. تو یہ دونوں سیم ہے یا پھر میں نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ کو دیکھا جائے گا، ایسا کچھ کہا؟ ملاقات. ہاں، ملاقات کا مطلب دیکھنا نہیں ہے. اسی لیے صحابی کی تعریف میں کہا گیا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جو نبی سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں. اب عبداللہ ابن ام مکتوم نے ملاقات کی نا، دیکھا اللہ کے نبی کو، اس لیے کہ وہ پیدائشی نابینا صحابی ہے. تو ملاقات میں رویت شرط نہیں ہے، دیکھنا شرط نہیں ہے. قرآن میں ہی یعنی یہ تو حدیثیں ہیں، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کا شوقین ہے اللہ بھی اس سے ملنے کا شوقین ہے. 2684 شاید یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی. تو ملاقات کے لیے دیکھنا یہ ضروری نہیں ہے. جیسا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نے رسول اللہ سے ملاقات کی لیکن آپ کو نہیں دیکھا، پھر بھی وہ صحابی، کیونکہ صحابی کی تعریف میں ملاقات کا لفظ ہے، دیکھنے کا لفظ نہیں ہے. تو اللہ کا دیدار ہوگا لیکن وہ جنت میں ہی ہوگا اور اہل جنت ہی کے لیے ہوگا. اور جنت کی سب سے بڑی نعمت بھی یہی ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے یعنی جنتی اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. بارک اللہ.